اور جس وقت لوگ مردے کا جنازہ اٹھا کر چلتے ہیں اور جیسے ہی قبرستان پہنچتے ہیں، اس وقت جو مردے کی روح ہوتی ہے وہ فرشتوں کے انڈر میں ہوتی ہے، لیکن وہ روح وہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، اپنی باڈی کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ ہاں ہماری باڈی کو لوگوں نے اٹھایا اور اب قبرستان میں لے آئے ہیں اور اب ہماری تدفین ہونے والی ہے، ہم کو دفن کیا جانے والا ہے۔ تو اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو اس نیک بندے کی جو روح ہوتی ہے وہ یہ کہنے کی کوشش کرتی ہے، گویا کہ وہ یہ کہتی ہے کہ اے لوگوں، مجھے جلد سے جلد مجھے اصلی ٹھکانے میں، مجھے قبر کے اندر اتار دو، مجھے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر جو ہوتی ہے وہ مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا کرتی ہے، اور جو بے نمازی فاسق فاجر ہوتا ہے وہ اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوا کرتی ہے۔ تو وہ نیک بندہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہمیں اس دنیا سے ہمارا رشتہ ختم ہو گیا، لہٰذا ہمیں جلد سے جلد ہمیں قبر تک پہنچا دو، تاکہ جو ہمارے لیے آرام ہیں ان آرام اور راحتوں میں ہم پہنچ جائیں۔ برا بندہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہائے مجھے کہاں لے کے جا رہا ہو، چونکہ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہوا کرتی ہے، اور جو دنیا ہوا کرتی ہے وہ دنیا ایک مومن بندے کے لیے قید خانہ ہوا کرتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ دنیا سے نیک بندہ جاتا ہے تو وہ اس قید خانے سے گویا کہ نکل گیا، اب اس کے لیے کوئی اس کے اوپر پابندیاں نہیں ہیں، اب وہ قبر میں آرام اور چین کی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، اور اس کو روح نکلتے ہی یہ چیز محسوس ہو جاتی ہے کہ ہم نیک ہیں یا برے ہیں، ہمارا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ اس کے جو روح نکالنے کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، جو فرشتے نکالتے ہیں، تو وہ اس کی سختی یا نرمی سے ہی پہچان جاتا ہے۔ تو نیک بندہ کہتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد قبر کے اندر اتار دو، تاکہ میں اپنے حقیقی رب سے جا ملوں اور اپنے اصل ٹھکانے تک پہنچ جاؤں، تاکہ جو وہاں کی فیسلٹیز ہیں، جو وہاں کی آرامیں ہیں، وہ راحتیں ہم کو جلد سے جلد مل سکیں۔ آتا ہے حدیث پاک میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، اس کے بعد اس سے سوال و جواب کے بعد جب نیک بندہ صحیح جواب دے دیتا ہے تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے، ندا آتی ہے کہ اس شخص نے سچ کہا، اس نے صحیح جواب دیے، اس کے لیے جنت کا کپڑا بچھا دو، اس کو جنت کا کپڑا پہنا دو، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ تو وہ جنت کو دیکھتا بھی ہے اور جنت کی کھڑکی سے آنے والی راحت کو، ہوا کو محسوس کرتا ہے قبر کے اندر۔ اور جو برا بندہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا، فرشتوں کے جواب میں، سوال کے جواب میں، تو ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے پھر گرزے ہوتے ہیں، وہ گرز اگر حدیث پاک میں آتا ہے پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ ساتویں زمین کے اندر تحت الثری کے اندر چلا جائے، پھر وہ قیامت تک ان کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ڈیپینڈ کرتی ہیں وہ عمل کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اگر انسان اچھا ہے، نیک انسان ہے، عمل اچھے ہیں، نیک عمل ہیں، تو اس کے لیے جو سب سے زیادہ اچھا کوئی میسج ہوتا ہے تو موت ہوا کرتی ہے۔ برا بندہ اگر ہے تو اس کے لیے سب سے خطرناک جو میسج ہوتا ہے وہ موت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس دنیا کے اندر اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، اور شریعت مطہرہ کا پابند رہ کر ہمیں زندگی کو گزارنا چاہیے، تاکہ جو ہماری موت ہو وہ ہمارے لیے راحت اور چین اور سکون کا پیغام بن سکے۔ اور اگر ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر زندگی گزاری، ہم نے اپنے نبی کے خلاف زندگی گزاری، تو پھر خدا کی قسم موت سے زیادہ خطرناک اور موت سے زیادہ برا میسج کوئی نہیں ہو سکتا، اور پھر ہمارے لیے جتنی بھی گھاٹیاں آنے والی ہیں وہ سب کے سب گھاٹیاں خطرناک ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، اور ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر اور طریقوں پر عمل کرنے کے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔